بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للمقدسی میں آج 41ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث کا نمبر بعض دیگر نسخوں میں شاید الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ابواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باب الحیض کی یہ تیسری حدیث ہے. تو شروع کریں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري دونوں ہے حجري في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. جی، تو 3 حدیثیں ہو گئیں. اس کے بعد کتاب الصلاح ہے، تو یہاں تک ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کتاب الحیض کی 2-3 حدیثیں پڑھ لی تھیں، اب اس سے متعلق 1-2 چیزیں اور ہیں جو ان احادیث میں بیان کی جا رہی ہیں، اس لیے امام مقدسی نے ان احادیث کو ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے. اب تک کہ اس میں غسل کی بات تھی، اور پھر استحاضہ سے متعلق غسل ہوگا نہیں ہوگا اس سے متعلق باتیں تھیں احادیث میں. اب یہاں سے کچھ دیگر احکام بھی حیض سے متعلق جو ہوتے ہیں ان کے ذکر کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے یہاں پر یہ حدیثیں لائی گئی. ابھی یہاں پر جو 41ویں حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ ذکر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیک وقت غسل کیا کرتی تھیں، ایک ہی برتن سے، مطلب ایک ہی، جیسے بھی لگن ہو یا بالٹی ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیک وقت غسل کرتی، اور حالانکہ دونوں کے غسل کرنے کی وجہ جنابت ہی ہوتی. ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ساتھ غسل کیا کرتے تھے، اور اس طرح دونوں کا بیک وقت جنوبی ہو کر بیک وقت غسل کرنا یہ کوئی ایک دوسرے کی طہارت میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہے. فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض. یہاں ایک دوسرا مسئلہ ذکر کر رہی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے کہ میں ایک ازار کی طرح کوئی چیز باندھ لوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے. یہاں مباشرت سے مراد جماع نہیں ہے، یہاں مباشرت سے مراد صرف بیوی سے بوس و کنار کرنا یا اس طرح ملنا کہ وہ جماع کے علاوہ ہو، تو یہ یہاں پر مقصود ہے. ورنہ وہ یہاں جس طرح ہم اردو میں عمومی طور پر مباشرت سے مراد جماع لیتے ہیں، یہ اس طرح نہیں. وَأَنَا حَائِض، یعنی حیض کی حالت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ حیض کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لگ کر سویا کرتے یا چمٹ لیتے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے کہ میں ازار کی طرح کوئی کپڑا باندھ لوں تاکہ وہ جو خون رہے وہ نہ لگنے پائے. تو یہاں
بات واضح ہو گئی کہ یہ مادون الجماع ہے، جماع کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیگر احادیث میں کہی کہ سب کچھ جائز ہے سوائے جماع کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوتا حالت حیض میں، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے دیگر مسائل میں۔ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مجھے دیتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھل دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے۔ تو اعتکاف میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالکل ضروری امر کے لیے ہی، ضروری کام کے لیے ہی گھر میں آنا ضروری ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے کام کو مکمل کر لیتے۔ جس طرح اب یہاں پر سر دھلنے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر حضرت عائشہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو دھل دیتی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، وَأَنَا حَائِضٌ، حالت حیض میں ہوتی۔ تو حالت حیض میں ایک پاکیزہ انسان جو ہے اگر وہ حائض اس کو ہاتھ لگا دے یا اس کو دھلے نہلائے، اس سے اس انسان کی پاکیزگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حائض جو اس کی ناپاکی ہے وہ صرف عبادت کے لیے ہے، باقی اس کے ہاتھ اور اس کا بدن پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، بس قرآن کریم کے تعلق سے ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، باقی کسی انسان کو نہلانے سے یا دھلانے سے، کھلانے سے، پلانے سے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو مسائل مستنبط ہیں یا جن مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اس میں یہ کہ دو جنوبی میاں بیوی ایک ہی برتن سے یا ایک ہی لگن سے غسل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ کہ حائض کے ساتھ مباشرت اس کا جواز ہے، مادون الحائض، مادون الفرج، کہ فرج کے علاوہ وہ کسی بھی چیز میں استمتاع کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ بات بتلانا مقصود ہے۔ یہاں پر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حکم دیتے تو پھر وہ ازار کی طرح کوئی چیز باندھ لیتے، تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس میں جماع کے علاوہ کسی بھی صورت میں استمتاع ہو سکتا ہے۔ استحباب لبسها الازار وقت المباشرہ، یہ مستحب ہے کیونکہ جو خون ہے وہ کہیں لگنے نہ پائے، اس لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کر لینا یہ مستحب ہے، چاہے کپڑے سے ہو یا جدید دور میں جو پیڈ ویڈ آتے ہیں، تو اس طرح کسی بھی طرح سے وہ اپنا اس کی دیکھ بھال کر لے، اس کی حفاظت کر لے۔ اسی طرح یہاں ایک مسئلہ یہ بھی مستمت ہو رہا ہے، منع دخول الحائض المسجد۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سر بیوی کے حوالے کیا مسجد میں رہتے ہوئے، تو اس سے یہ مسئلہ بھی مستمت ہے، یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جا رہا ہے کہ حائض کے لیے مسجد میں آنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ تو نماز کے علاوہ اوقات ہی کی بات ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھتے تو بلا لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا جا رہا ہے کہ حائض کا مسجد میں آنا درست نہیں ہے۔ اور بھی دیگر مسائل ہیں، تو یہاں اتنے پر ہم لوگ اس میں تین چار مسائل کا استنباط پر جو ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے اس میں خاص طور پر
کہ اگر معتکف اپنے بدن کا کچھ حصہ اگر باہر نکالے مسجد سے تو وہ مسجد سے باہر نہیں شمار کیا جائے گا. جس طرح اگر کوئی زور کی چیخ آئی، جھانک کر آ کے دیکھا باہر کی طرف، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، تو یہ مسجد سے نکلنے والا شمار نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جو ہے مسجد سے باہر نکالا تھا، پورا بدن نہیں نکالا. تو یہ بھی مسئلہ مستنبط ہے کہ اگر معتکف اپنے بدن کا کچھ حصہ نکالتا ہے مسجد سے باہر تو اس کو مسجد سے نکلنے والا نہیں کہا جائے گا. چلیے اس کے بعد ہم لوگ 42ویں حدیث کو پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ٹیک لگا کر لیٹا کرتے، اور میں اس حالت میں کہ میں حائض ہوتی تو اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ٹیک لگا کر سوتے اور قرآن بھی پڑھا کرتے تھے. تو قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کا سر اپنے بیوی کے گود میں ہو یا اس سے بدن لگا ہوا ہو، یہ حالانکہ حالت حیض میں ہو تو بھی یہ اس کی گویا کہ بے احترامی تصور نہیں کی جائے گی تلاوت قرآن کریم کی. نہ ہی یہ حائضہ کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ دور رہے اس صورت میں کہ قرآن نہ سنے، یا قرآن کیا کہتے ہیں، قرآن کے چھونے سے متعلق اختلاف ہے. باقی قرآن پڑھنے سے متعلق عن غیب، یعنی اپنے طور پر جو چیزیں یاد ہوں اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے بغیر چھوئے کے تو اس کو بہت سارے لوگوں نے اجازت دی ہے، خاص طور پر امام مالک وغیرہ نے اجازت دی ہے، اور بعض لوگوں نے قفازین کے ساتھ یعنی دستانے وغیرہ پہن کے، گلوز پہن کے پڑھنے کی بھی اجازت دی چھونے کے لیے، خاص طور پر چھونے کے سلسلے میں. لیکن یہ یہاں پر خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عمل تھا کہ وہ سنا کر رہی ہیں، سنتی ہیں قرآن کریم اس صورت میں سن رہی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں. تو یہ چیز جائز ہے کہ عورت حالت حیض میں قرآن سن سکتی ہے، گرچہ کہ پڑھنے کے تعلق سے اختلاف ہے. رہی بات چھونے کی تو یہاں تقریباً جمہور کا یہی مسلک ہے کہ حائض نہ چھوئے. شیخ البانی وغیرہ نے کہا ہے کہ چھو بھی سکتی ہے. وہاں پر جو سورہ واقعہ میں جو ذکر ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ وہ حالت طہارت ہی میں چھوتے ہیں. جو خبر ہے وہ فرشتوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے نہیں ہے. اگر وہ امر ہوتا تو لا یمسسہ الا المطہرون یا لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ نہیں ہوتا. لا یمسہ مضارع کا صیغہ ہے جو خبر دے رہا ہے. وہاں پر اگر امر کا صیغہ ہوتا فک ادغام کی صورت میں لا یمسسہ پڑھتے. یہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے. یہ شیخ البانی کا یہ استدلال ہے لغوی اعتبار سے کہ یہ فرشتوں کے حالت کا بیان ہے کہ وہ لوگ نہیں چھوتے ہیں، ورنہ یہاں پر چھونے سے منع نہیں کیا گیا. یہ شیخ البانی کا استدلال ہے، گرچہ کہ جمہور کا یہ کہنا ہے کہ حائض قرآن کو نہ چھوئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک لگانا اس کا بھی جواز ہے، اور قرآن پڑھنے کی صورت میں ٹیک لگانا اس کا جواز ہے کہ صرف عورت کے لیے بعض عبادتیں ممنوع ہیں اور اس کا پورا بدن ناپاک نہیں ہے. یہ بات خاص طور پہ بتلانا مقصود ہے. اس کے بعد 43ویں حدیث حضرت معاذہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سألت عائشة رضی اللہ عنہ فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. حضرت معاذہ پوچھتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا بات ہے کہ عورت کو حالت حیض میں روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سوال سے غصہ ہو جاتی ہیں اور
پوچھتی ہیں کیا تم خارجی ہو گئی ہیں؟ حروریت انتی، حرورا اصل میں عراق میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سارے لوگوں نے خروج کیا تھا، انہیں کو خوارج کہا جاتا ہے، یا ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے۔ حروری مذکر ہے، حروریت مؤنث ہے۔ تو خوارج، کیا تم خارجی ہو؟ اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ خوارج اپنے تشدد کے اعتبار سے یہاں تک پہنچ آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب عورت روزے کی قضا کر رہی ہے تو اسے نماز کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ وہ لوگ اپنے طور پر یہ مستنبط کر لیے تھے، گرچہ کہ یہ مسئلہ شبہ اجماع ہے کہ جو حائض عورت رہے گی وہ صرف روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ یہ خوارج کے اس فقہ کا یا ان کے اس استنباط کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک طرح سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو حضرت معاذہ فرماتی ہیں لست بحروریت، میں کوئی خارجیہ نہیں ہوں، لیکن مجھے سوال کرنا تھا، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں فرماتی ہیں، اس کا جواب دیتی ہیں کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اللہ کے رسول کے دور میں ہمیں حیض لاحق ہوتا تھا تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کے قضا کا حکم نہیں دیے تھے۔ تو یہ اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ کوئی چیز فرض کر لینا یا یہ سوچنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قربت کے لیے مناسب ہے کہ ہم دونوں ہی چیزیں قضا کریں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، یہ غلط تصورات ہیں۔ یہاں اس حدیث سے جن چیزوں کا استنباط ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حائض روزے کی قضا کرے گی بس، اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس طرح 5 10 کو اگر ضرب دے دیں تو 50 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی ایک ہی وقت میں۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی مشقت والی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں نہیں بتلائی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی عمل ہوتا تھا اور صحابہ کا اس پر عمل تھا تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، اور اس کا ثبوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسی صورت میں صرف روزوں کی قضا کا حکم ہوا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ حدیث تقریری سے یہ چیز ثابت ہے کہ صحابیات کو اس دور میں صرف روزے کی قضا کا حکم دیا گیا تھا، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہ صحیح مسلک ہے اور یہ حدیث تقریری سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ اب اسی طرح اس حدیث سے جو دیگر مسائل کا استنباط ہوتا ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ خواہ مخواہ کجروی کے لیے یا علماء کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، تو اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں تنبیہ کے لیے کچھ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہونے پائے۔ لوگ بلا ضرورت جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر مقرر کی ہیں اس میں کسی قسم کے تعنت کا یا کسی قسم کے تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی اس بات سے، اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ علم کو واضح طور پر بیان کیا جائے گا۔ جو آدمی اگر تعنت کے لیے نہ پوچھے، طلب علم کے لیے پوچھے، معاملے کو سمجھنے کے لیے پوچھے، تو اس کو واضح کیا جائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کو سمجھانا جانا چاہیے۔ جو آدمی واقعی سمجھنے کی نیت سے کوئی چیز معلوم کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ جو لوگ اس طرح کسی کو پریشان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں تو ان کو البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینا اس وقت ضروری نہیں ہے، ایسی کوئی بات آپ کہہ سکتے ہیں۔
چلیے آگے پڑھ لیتے ہیں. جی کتاب الصلاح شروع کرتے ہیں مشائخ. ٹھیک ہے. جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصلاح باب المواقیت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول جو پڑھے نا ایون ہے وہ اگر اضافت ہوگی تو اس صورت میں ایو پڑھا جائے گا، اگر مطلق ہے تو اس صورت میں ایون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے شیخ. اچھا جی جی ثم أينا ایوہ ایون. إن شاء الله. جی وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا. إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة جی الخمر بعد الزوال. کیا ہے الحاجرہ ہیا شدة الخمر ہم شدت الحر کہاں. شدة الحر ہے وہ ہاں یا جی بعد الزوال. جی اچھا. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت کافی ہے أنا. یہاں تک شیخ، شاید ٹائم نہیں ملے گا اس میں، 10 منٹ ہی ہیں. جی تو یہ 2-3 حدیثیں جی پڑھ لیتے شیخ ہیں، کافی بالکل. ہیں. چلیے ایک بسم بات یہ اللہ. ہے، جی شیخ. اعتکاف میں آدمی ضرورت کے لیے باہر نہیں نکل سکتا کیا مسجد نہیں، سے؟ جو لابد منہ جو طبعی ضرورت ہے اسی کے لیے نکلے گا. مثال کے طور پہ اچھا وہ جو قضاء حاجت کے لیے اگر انتظام نہ ہو یا پھر کھانا وانا کوئی لا کر دینے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں نکل سکتا ہے. یہ اچھا اچھا اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو ایسی صورت میں، ورنہ ضروری خریداری بھی ہے تو بھی وہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو آداب اعتکاف کے خلاف ہیں. تو یہ بالکل یا تو غذا یا تو پھر جو ہے خلا، یہ دو میں سے کسی ایک کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس صورت میں نکلنا چاہیے. ورنہ اس طرح کی چیزیں اگر انتظام مسجد میں ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے. صحیح. ٹھیک. چلیے تو اس کے بعد ہم لوگ کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں. الصلاح اس کے لغوی معنی دعا کے ہیں. الصلاح یہ اس کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی اقوال و افعال مفتتحۃ بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم مع النیہ. یہ ایسی عبادت کا نام ہے جس میں کچھ اقوال ہیں، کچھ افعال ہیں. اس کا آغاز ہوتا ہے تکبیر سے اور اس کا انجام ہوتا ہے تسلیم سے. نماز کی نیت کے ساتھ آدمی جو ہے یہ عبادت انجام دے تو اس کے شرعی معنی اس طرح ہیں، یا شرعی تعریف اس کی یہ ہے. لیکن صلاح کے لغوی معنی دعا کے، اور یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے. اگر کوئی کھلے طور پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہے، لیکن کوئی سستی سے چھوڑتا ہے تو پھر اس کے تعلق سے ہی اختلاف ہے کہ وہ کیا کافر ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم لوگ اس تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ تارک صلاح کافر ہے یا نہیں ہے. اس تعلق سے علماء کا اختلاف ہے.
اب یہاں پر سب سے پہلے امام مقدسی نے جو بات یہاں پر ذکر کی ہے کتاب الصلاح میں، وہ باب المواقیت ہے، اور نمازوں کے اوقات سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ المواقیت جمع میقات ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے مواقیت زمانیہ کے لیے بھی، یہ استعمال ہوتا ہے کیا کہتے ہیں میقات مکانی کے لیے۔ میقات جو ہم لوگ احرام باندھتے ہیں وہ تو میقات مکانی ہے، یہاں مواقیت زمانیہ یہ مراد ہے کہ خاص مقررہ وقت نماز کا، یہ کیا ہے، میقات کی جمع ہی مواقیت ہے۔ اب نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا یہ دوسری شرط ہے، نماز کے شروط میں سے، شرائط میں سے۔ سب سے پہلے طہارت ہے، دوسرا اس کے بعد نماز کے وقت کا داخل ہونا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ورنہ اگر آدمی ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے اگر جلدی کی وجہ سے بھی نماز پڑھ لے تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، گرچہ کہ وہ طہارت کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر پڑھتا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر جو حدیث امام مقدسی ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو عمرو شیبانی کی، ان کا نام سعد بن ایاس تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز وقت پر پڑھنا۔ یہاں الصلاۃ علی وقتها بعض روایتوں میں ہے، اور بعض میں الصلاۃ لاول وقتها، اس کے بھی اس طرح کے بھی الفاظ۔ یہاں اسی بنیاد پر افضلیت میں اختلاف ہے، جو حنابلہ وغیرہ ہیں یہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہی افضل ہے، سوائے احناف وغیرہ کے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حدیث میں الصلاۃ علی وقتها کا لفظ ہے تو وقت پر نماز پڑھ لیں، تو چاہے پہلے پڑھیں چاہے آخر میں پڑھیں، دونوں ایک ہی بات ہے، یہ ان کا استدلال ہے۔ گرچہ کہ زیادہ مناسب اور زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ الصلاۃ علی وقتها اور لاول وقتها، یہ جو الفاظ احادیث میں اختلاف سے آئے ہیں اس کی بنیاد پر یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا ثم این، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر کہا ثم این، پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو بر الوالدین جہاد فی سبیل اللہ پر بھی مقدم ہے۔ یہ اعمال میں عملی اعتبار سے کچھ اعمال کی ترتیب بتلائی گئی، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود نے سوال کیا، اب اس کے پس منظر کے اعتبار سے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا اس میں عملی طور پر ہی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایسے اعمال جو عملی طور پر کیے جاتے ہیں اور اس میں کس کا کیا مرتبہ ہے، نماز کا کیا ہے، پھر بر الوالدین، پھر جہاد۔ ورنہ اگر مطلق دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ایمان باللہ یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نماز بھی قبول نہیں، ایمان کے بغیر دیگر کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو یہ بات پوچھی تھی تو وہاں اس کا خلفیہ یا اس کا پس منظر ایسا تھا کہ وہاں عملی طور پر ایمان کے بعد جو کام انجام دیے جاتے ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا۔ اس پس منظر میں جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ ورنہ صرف اتنا ہے کہ صرف مطلق کوئی آدمی کہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے تو
آپ دیگر احادیث میں ایمان باللہ بھی آئے گا، کیونکہ ایمان ہی سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے بعد ہی سارے اعمال کا مرتبہ ہے۔ تو یہ بعض محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ عملی طور پر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے شہادتین کا مرتبہ ہے، ایمان کا مرتبہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ دیگر احادیث کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، تو ابھی اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی، اور اس کو اس باب میں یا کتاب الصلاۃ میں اس لیے لائے ہیں، الصلاۃ علی وقتہا کی جو بات کہی گئی اس پس منظر میں اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، یہاں یہ باب المواقیت سے متعلق ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، یہ چیز مطلوب ہے، اس لیے اس حدیث کو اس کتاب الصلاۃ میں اور اس میں خاص طور پر باب المواقیت میں لائے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے جہاد کے باب میں بھی یہ حدیث آ جائے، بر الوالدین کے متعلق بھی کہیں باب ذکر ہو تو وہاں پر بھی یہ حدیث آ سکتی ہے، لیکن یہاں اس کا محل استشہاد ہے الصلاۃ علی وقتہا۔ چلیے، اور یہاں پر خاص طور پر یہاں فرض کے اوقات ہی مراد ہیں، ورنہ یہاں نفل کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب نماز کہہ کر مطلق کہا جاتا ہے تو وہاں فرض ہی مراد لی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر سب سے جو ابرز المسائل تھے یا جو موٹی موٹی باتیں تھیں، اس میں تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے افضل عمل نماز وقت پر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بر الوالدین ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ترتیب تو اس میں اس حدیث سے مستنبط ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بعض بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، بعض اس سے کم پسندیدہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود افضلیت اعمال میں رکھی ہے، ان کا اعتبار کرنا یہ عین سنت کے مطابق ہے، اور سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کا تقاضا ہے کہ ہر عمل کو اس کا مرتبہ، اس کا مقام دیا جائے، ورنہ ہر عمل ایک ہی مرتبے پر نہیں ہوتا۔ یہ کچھ مسائل ہیں اس میں جو ہمیں جاننے تھے۔ اب یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، الحدیث الرابع والاربعون تک، 44ویں حدیث تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کل سے پھر الحدیث الخامس والاربعون، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث قالت لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر، وہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس 45ویں حدیث ہے، یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔